كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، دوزانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، ہم حیران تھے، اجنبی تھا، مدینہ کے رہنے والا نہیں تھا، اس کے جسم پر کوئی ایسے آثار بھی نہیں تھے کہ کہیں باہر سے سفر کر کے آیا ہو، انتہائی صاف اور شفاف لباس تھا، بڑے گھنے اور سیاہ بال تھے، سفر کی کوئی علامت ان پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ عز و جل نے وہ اپنی عظیم نعمت جو اللہ کی طرف سے دین اسلام کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچی، اللہ نے فرمایا وہ دین مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کر دیا گیا ہے، اور وہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں بعد میں صحابہ کو، یہ بڑی حدیث ہے، کہ یہ جو شخص میرے سامنے آ کر بیٹھا تھا انسانی شکل میں، یہ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، اور یہ تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے تھے۔ اب وہ یہ سوال لے کر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ ہمارا وہ مکمل دین ہے، یہ دین اسلام کے بنیادی 5 اساس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور صرف زبان کی حد تک
ایمان کے دعوے کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کو عملاً ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی مومن ہیں۔ اور ایمان کس چیز پہ لاتے ہیں؟ بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول مانتے ہیں، اور پھر اس شریعت پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے محمد کریم پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لو، حق صرف وہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے، اور تمہارے پروردگار عالم نے جو حق کی صورت میں ہدایت اتاری ہے، صرف وہی ایک حق ہے اور وہی ایک راستہ ہے، وہی ایک شریعت ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کر کے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرا پیغمبر جائیے، میرے بندوں کو میری محبت کے طریقے سکھا دیجیے، انہیں بتائیے کہ وہ رب جس کے لاتعداد احسانات ہیں، ایک ایک سانس میں تم جس ذات کے محتاج ہو وہ اکیلا پروردگار عالم اللہ عز و جل ہے۔ وہ اللہ عز و جل تم سے کیسے راضی ہوگا، تمہیں کیسے اپنے قریب کرے گا، تم کیسے اللہ کے ولی بن جاؤ گے، تم کیسے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان، اس کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کے علاوہ نہیں بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی انسان اور نہیں آئے گا جس کو اللہ عز و جل انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کریں، کیونکہ یہ انتخاب نبی کا ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ نبوت کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، تمام انبیاء سے شرف میں، عزت میں، مقام میں، اللہ کی قربت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام آئے اور آپ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جس رات آپ معراج پہ آسمانوں پر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جانور میرے سامنے لایا گیا، اس کی لمبائی کافی تھی، قد میں وہ خچر سے کم اور گدھے سے ذرا اونچا تھا، برق رفتاری اس کی یہ تھی کہ جتنی دور اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی میں لے جایا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے اللہ عز و جل کے حکم پر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پہ آواز دی، وہاں مقرر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا اللہ کا فرشتہ جبریل ہو۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا، وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری انسانیت کے بابا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ پہلے آسمان پر آپ کا استقبال کرنے والے تھے۔ پھر آپ کو لے جایا گیا دوسرے آسمان پر، وہاں دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام، ان شخصیات سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو استقبال کیا، ویلکم کیا۔ پھر آپ ایسے تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر
سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے پانچویں آسمان پر گئے، وہاں پر ادریس علیہ السلام سے اور دوسرے انبیاء سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر یہ تمام انبیاء جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے، ہر آسمان پر اللہ کے نبی جاتے رہے، آپ کے لیے دروازے کھولے گئے، اللہ کے فرشتے ویلکم کرنے والے تھے، اللہ کے نبی استقبال کرنے والے تھے۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، آپ کو استقبال کیا آپ کا۔ وہ بیت اللہ جیسے یہاں زمین پر ہے، ایسے ہی ساتوں آسمانوں پر اوپر ایک بیت المعمور ہے ساتویں آسمان پر، جسے یہاں اللہ کے بندے انسان اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور پر بھی اللہ کے فرشتے طواف میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے بعض احادیث میں کہ جب ایک گروہ طواف کر کے جاتا ہے تو شاید قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہ آئے۔ اس کے ساتھ ٹیک لگائے، پیٹھ لگائے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا۔ سدرہ ایک بیری کو کہتے ہیں جو اپنے انتہا کو تھی، مخلوق کے اختتام کی جگہ تھی، کیونکہ ایک حد ہے جس سے آگے مخلوق اللہ کی طرف نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، نمازوں کا ایک تحفہ لے کر آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا معراج اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آسمان سے آنے والی خبروں کے علاوہ، احکامات کے علاوہ دنیا کو کوئی اور خبر، کوئی حکم نہیں دیتے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں سیدنا مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، میں نے وہ 3 چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھیں جو شاید اور کسی نہ دیکھی ہو۔ میں سفر کر رہا تھا مکہ کے راستے پر، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک بیٹے کو لے کر آئی ہے، اور اس پہ دیوانگی، مجنون پن، شعور سے آری ایک بچہ جو جنون کی مرض میں جکڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے لے کر آئی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور آپ آگے چل پڑے۔ صحابی کہتے ہیں ہم آگے گئے تو ایک اونٹ گردن جھکائے بل بلاتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا ہے، اپنی آوازیں نکال رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ شکایت درج کرا رہا ہے کہ میں انہی کے گھر میں پیدا ہوا، بچپن گزارا، جوانی کی، انہوں نے مجھ سے مال برداری کے بڑے کام لیے ہیں، اب میں بڑھاپے کی حدوں کو پہنچ گیا ہوں، اب یہ میرے پاس کھڑے ہو کر میرے نہر کرنے کے، ذبح کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ تمہاری شکایت لگا رہا تھا۔ پھر آپ آگے بڑھے۔ مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ، یہ سامنے 2 درخت کھڑے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ ہے، انہیں کہو یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ جھنڈ بنا لیں، یہ ایک آڑ بنا لیں۔ میں نے اللہ کے نبی کا پیغام دیا۔ وہ دونوں درخت چلتے ہوئے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک آڑ بن گئی، پردہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوٹ میں گئے، آپ اپنی حاجات سے فارغ ہوئے، واپس آئے، پھر مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان سے کہو اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ میں نے اللہ کے نبی کا حکم پہنچایا، وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ خاتون
جس کے بچے کے لیے آپ نے مجنون پن کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھیں، وہ دوسرے بچوں میں کھیل رہا ہے۔ یہ خاتون آگے بڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے کی ملکیت کے لیے 6 مینڈھے پالے تھے، ان میں سے 2 مینڈھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کرتی ہوں۔ میرا بیٹا وہ اس وقت جنات کے اثر سے، جنون سے بالکل صحیح ہو گیا، اسے کچھ نہیں ہے، وہ کھڑا کھیل رہا ہے۔ اس وقت صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کی ساری مخلوق مانتی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ بھی مان رہا ہے، درخت بھی مان رہے ہیں، جنات بھی مان رہے ہیں۔ فرمایا لیکن ان جنات اور انسانوں میں سے بعض کفر پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں جو محمد کو رسول نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت تم نے کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہے، یہ تمہیں حکم اللہ دے رہا ہے۔ کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اطاعت، فرما برداری، پیروی، حکم ماننا، ان کی بات میں لبیک کہنا، ان کی بات کا انکار نہ کرنا، ایک ایک ادا کو اپنانا، ایک ایک ادا کو شریعت سمجھنا، اور ان کی اطاعت میں جنت کا فیصلہ تسلیم کرنا، اور ان کی اطاعت سے روگردانی پر جہنم کا فیصلہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب۔ اگر کائنات میں کوئی آج کوئی ہستی قیامت تک کے لیے ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک آپ اکیلے اللہ کے نبی ہیں، انہی کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ بات بتائی تھی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی میرے بھائیوں، ایسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی نہیں کی۔ جیسے ہم اللہ کے کلمے کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، زور زور سے اپنی مرضی سے ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر بالجہر، پیروں کے طریقے، مختلف دل پر ضربیں لگانا، نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، مالک اللہ کو مانتے ہیں، کائنات ساری کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن دامن پھیلانا، جھولی پھیلانا، ہاتھ پھیلانا، عزت مانگنا، ذلت سے ڈرنا، خوف کھانا، امیدیں لگانا اللہ کے سوا غیروں سے لگا رکھے ہیں، اللہ کا حق نہیں ادا کیا، ایسے اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں کیا، ایسے اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جس کی اطاعت اور پیروی اور محبت جس سے کرنی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آج غیر تو غیر، اپنے بھی میرے بھائیوں ہم اپنے نبی سے وفادار نہیں رہے، ہمیں اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی، صرف اپنے انسان۔ وہ حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پوری فرمایا کرتے تھے، شیطان ہر بندے کو ایک ہی پڑیا گمراہی کی نہیں دیتا، وہ طبیعت مزاج دیکھ کر دیتا ہے کہ گمراہ کرنا ہے، کون سی پڑیا فیور میں آئے گی اس کی۔ وہ اہل حدیث کو کہے یہ چادر ہے دربار پہ چڑھا دو، اسے پتہ ہے یہ نہیں دینی اس کو، اس کے لیے اور بڑے کھڑے ہیں۔ وہ کہے کہ منت اتارنے فلاں دربار پہ جا، اہل حدیث نے نہیں جانا۔ اسے کہے کسی کو اپنا پیر بنا لے، مرشد بنا لے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اسی کا ہو جا، یہ بزرگ ہیں، سید ہیں، ان کے بڑے نامور گدی ہے، تو چل کے دیکھ، ان کو اپنا پیر مان تو صحیح، ان کی ہدایات پہ عمل تو کر۔ یہ فوراً نہیں مانے گا کہ نہیں میں نے نہیں ایسا کرنا، محمد کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میرا آئیڈیل نہیں ہے۔
اب اس کو پڑیا دیتا ہے۔ دنیا دار اسلام سے دور، اللہ اس کے رسول سے نام سوائے اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنے والوں کو آئیڈیل بنا کے دل میں رکھ لیں گے، ان سے محبتیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہ بگاڑ رہے ہوں تب بھی ان سے محبتیں کر رہے ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ عداوت ان کی عمل سے واضح ہو تب بھی ان سے محبت کر رہے ہوں گے۔ معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اپنی خود ساختہ اپنی خواہشات ہیں، وہ پیغمبر سے لائل ہوں یا نہ ہوں، اس کی محبت ان سے بڑھ کر ہوگی۔ اپنے ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل کے قریب کر کے آپ کے دائیں بائیں، اللہ کا دایاں بایاں انسانوں جیسا مخلوق جیسا نہیں، وہ میرے اللہ کا جانتے ہیں، اس کی شایان شان جو ہے، ایک نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ انسانیت، انبیاء کے علاوہ لوگ بڑے پریشان کھڑے ہوں گے، لیکن ایک گروہ آئے گا لوگوں کو پریشان حال، لوگوں کو کراس کرتے گزرتے آ کر نور کے ممبروں پر بیٹھ جائے گا۔ بڑے بلند و بالا ممبر ہوں گے، بڑی شایان شان سے بیٹھے ہوں گے، لوگ آپس میں باتیں کریں گے، یہ کون ہے؟ نبی تو نہیں ہے؟ نبی ہے؟ نہیں، نبی نہیں ہے۔ کوئی شہداء ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جانیں کٹائیں، یہ مقام مل گیا؟ کون ہے؟ کس لیے یہ مقام ملا ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جو زمین پر محبت کرتے صرف اس لیے کہ میری اس سے محبت اللہ کے دین کی وجہ سے، مجھے یہ بندہ مسجد میں نظر آتا ہے، مجھے اس سے پیار ہے، یہ مجھے قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتا ہے، یہ اللہ کے دار اقدس کے علاوہ کہیں کبھی جھکتا نظر نہیں آیا، یہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، یہ اہل شرک کے طریق پر نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید پہ جیتا مرتا ہے، یہ مسجد میں، نماز میں، قرآن میں، دین میں مجھے نظر آتا ہے، مجھے اس لیے سے محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دو بندے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ اپنے محبت کی وجہ سے ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور دنیا دیکھ رہی ہوگی یہ کون لوگ ہیں، بتایا جائے گا ان کی محبت کا معیار اللہ کا دین ہے۔ آج ہماری محبت و نفرت کیا معیار ہے؟ شیطان نے دیکھا یہ پیری مریدی میں کے چکر میں نہیں آئیں گے، انہیں سیاسی چکروں میں لگاؤ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو، جس بندے کی زمین پر وکالت کرو گے وہ اللہ کے دین کے باغی، اسلام سے دور تمہاری سیاسی پسند کے لوگ، اگر ان کی زمین پر وکالت کرو گے، اسی بندے کے اس کیس کی وکالت قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی یہ کیس کھولے گا، وہاں بھی یہ وکالت کرنی پڑے گی، پھر پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ ہمارے اسلاف کیسے حساس لوگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا میں تمام اسلامی ممالک کو جمع کر کے اس سے بھی زیادہ بڑی سلطنت کے مالک اکیلے عمر بن عبدالعزیز تھے، بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے درمیان ہوئی تھی، ان میں سے کون حق پہ تھے، کون باطل پہ تھے؟ اللہ اکبر! صحیح کون تھا، غلط کون تھا؟ معیار تو تھا ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان کی موجودگی کی گواہیاں رب ذوالجلال نے قرآن میں دی تھی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جانتے تھے، کہنے لگے میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ آزمائش تھی میرے نبی کے ساتھیوں پر، میں ایک کمزور انسان، مجھے اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا، اس آزمائش میں مجھے نہیں ڈالا۔ آج میں زبان کے تذکرے کر کے دائیں بائیں جمع تفریق، وہ ایسا، کہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اگر جواب دہی میں کھڑا ہو گیا، میں اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا۔ بس میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے معاملے رب کے سپرد، ان سے محبت کرنی ہے، یہ اللہ کی پیغمبر کی شریعت کا فیصلہ ہے، ان کے آپس کے معاملات پہ ہم نے خاموش رہنا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ لیکن آج ہم دین سے آری لوگوں کی دفاع کے لیے
بڑے بڑے جھوٹ پر مبنی میڈیا کی باتوں سے ان کے لیے کلابیں ملائیں گے، باتیں کریں گے، انہیں یوں سمجھے کر دیں گے کہ معاذ اللہ اپنے نبی کا دفاع اتنا نہیں کریں گے جتنا اس کا دفاع کریں گے۔ یہ شیطان میں پوریا دیتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو اہل توحید کی محبت اللہ کی وجہ سے تھی وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے موطا امام مالک میں، جب تم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہو، اللہ کی وجہ سے محبت اور پیار کرتے ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان بندوں سے محبت اللہ پر بھی واجب ہو جاتی ہے، اللہ اپنے آپ پر لازم کر لیتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یہ بڑی ایک نیکی تھی، بہت بڑی نیکی تھی، جس نیکی سے آج ہم ان فتنوں کی زد میں آ کے محروم ہو رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فتنوں کی نشاندہی کی، پھر فرمایا، ان کی نشاندہی کر کے فرمایا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ ایسے مکس اپ ہو جائیں گے، بددیانت، جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے، معاشرہ بھر جائے گا، نیک اور بد مکس ہو جائیں گے۔ صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے یہ نصیحت ہے، یہ امت کو نصیحت کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر میں محدود رکھنا ہے، غیر ضروری طور پہ ایسی محفلیں اٹینڈ کرنا، مجلسیں اٹینڈ کرنا، انجوائے کرنا، زبان کے چسکے لینا، فرمایا اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ گھر میں رکھنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، نیکی کی طرف مائل ہوتے رہنا ہے، برائی سے دور ہوتے رہنا ہے، اور آگے فرمائی بڑی پیاری بات، اپنی ذات کے معاملات تک محدود ہو جانا ہے، لوگوں کے معاملات میں نہیں پڑنا، ان کے معاملات میں گفتگو کر کے، شمولیت کر کے، باتیں کر کے نہیں، صرف اپنی ذات تک کوئی معاملہ ہے تو کلیئر کرو، باقی ہٹ جاؤ۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان زیدی حافظہ اللہ، میری معلومات کی حد تک میں نے بہت کم لوگ دیکھے جن میں اتنا نیکی، تقوی اور خیر ہو۔ ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ میرے ایک دوست ہے آپ کے پاس ملازمت کے لیے بھیجتا ہوں اور آپ اس کو رکھ لیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو کیش کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں اس کا گارنٹر ہوں۔ میں نے ان کے باپ کو فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹے کا فون آیا تھا بھتیجے کا، تو آپ گارنٹی ہے کہ بندہ رکھ لوں؟ انہوں نے کہا غلام اللہ بھائی میں تو بیٹے کی گارنٹی کبھی نہیں دوں گا، میں نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، اس نے اپنا دینا ہے، چاہے جائے کہ میں اس کے دوست کی گارنٹی دوں، میں تو اپنے بیٹے کی نہیں دیتا، میری طرف سے کوئی کسی گارنٹی نہیں ہے۔ بیٹے نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے کا ہونا۔ میں حیران ہو گیا اور میں سوچتا رہا کہ اللہ کے بندے جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو کس طرح جیتے ہیں۔ ہمارے معاملات بڑے حساس ہیں میرے بھائیوں۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا حق ادا نہ کرنا یہ قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھ لو۔ یہ ظالم آدمی، اللہ نے دونوں کو قرآن میں ظالم کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم، جو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی عبادات میں کسی اور کو شامل کرتا ہے وہ بھی اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، تمہیں ایک ظالم اللہ کی قیامت والے دن اللہ کی مخلوقات میں کھڑا ایک اور ظالم نظر آئے گا۔ یہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس وقت میں اپنی پارٹی، اپنی سیاسی حکمران، اپنے خود ساختہ پیر، ان کی گدییں، ان کے سلسلے، چشتی، قادری، سہروردی، حنفی، مالکی، شافی، میں کسی سلسلے کی طرف نہ دیکھتا، میں اسی راستے پہ کھڑا رہتا جس کی امامت محمد کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس کاش جب میں دنیا میں زندہ تھا میں محمد کے راستے سے نہیں ہٹتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ اپنے حکمرانوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیہوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مرشدوں کو لا کے کھڑا کیا جن کی باتوں پر چلنے سے تیرے لیے کوئی جنت کی گارنٹی نہیں تھی۔ کچھ نادان تو ویسے بھی پھر گئے، ہٹ گئے، وہ کہا کہ نیکی کر رہے ہیں،
آپ اے اہل حدیث، یہ اہل حدیث کا فرقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تحریک ہے اس بات کی کہ دنیا میں جینا ہے ایک اللہ کے سامنے سر جھکے، ایک اللہ سے امیدیں لگاؤ، ایک اللہ سے استعانت کرو، اسی سے مانگو، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے قریب ہونا ہے، نیکی کرنی ہے، محمد سے ہٹ کے کوئی طریقہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کرو گے کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، جتنی باتیں کرے گا برباد ہو جائیں گے۔ اسلاف صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار تھے، نگران تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کو دیکھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ہر کونے کو ہاتھ لگا رہا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، جسم کو لگاتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے۔ کیا کیوں کر رہے ہو؟ کہا بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا احترام، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، اس لیے دل چاہتا ہے اس کے ہر کونے کو چوموں، ہر کونے کو ہاتھ لگاؤں۔ ابن عباس نے لگے نہیں، اس سے تیرا رب راضی نہیں ہوگا، تیرا رب راضی ہوگا اتباع رسول میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حجر اسود کو بوسہ دیا ہاتھ لگایا ہے، یا رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کونے کو تیرے نبی نے نہیں لگایا، تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شخص کہتا ہے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، چادر احرام کے لیے آیا ہوں۔ یہ مسجد نبوی کے عظیم الشان مدرس تھے۔ اے مالک، لوگ ذوالحلیفہ پہ جا کے احرام باندھیں گے یہاں سے 6 میل دور جا کر، لیکن مسجد نبوی کی کیا باتیں ہیں، یہاں ریاض الجنہ ہے، یہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، یہاں میرے نبی نے نمازیں پڑھی ہیں، اصحاب پیغمبر نے نمازیں پڑھی ہیں۔ بیت اللہ مسجد الحرام کے بعد سب سے عظیم الشان مسجد ہے۔ دل میں ایسی اللہ کی محبت کی وجہ سے دل میں بے چینی ہے کہ اگر احرام باندھا جائے تو میں مسجد نبی سے باندھوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے نبی نے کہاں سے باندھا ہے؟ جس کی اتباع سے تیرا رب تیری ایک ایک ادا کو نیکی لکھے گا، تیرے لیے جنت کے فیصلے کرے گا، تیرے عمل کو بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا کرے گا، تیری اس بات پہ تیرا رب راضی ہوگا۔ اگر وہ گارنٹی کسی شخصیت کے پیچھے چلنے پر ہے تو وہ اکیلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے نبی نے احرام کہاں سے باندھا ہے؟ کہا ذوالحلیفہ سے۔ کہا پھر ڈر جا اللہ عز و جل سے، کہیں اللہ تجھے کسی فتنے میں ڈال دے یا دردناک عذاب میں ڈال دے تو محمد کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دوستوں سے کہتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، معمولی باتوں پر بھی اڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں۔ لوگوں سے کہتے رہے بھائیو نماز شروع کرتے، نماز کی جو نیت کرتے ہو نبی کا طریقہ نہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے باب صوم غدن بیت میں شہر رمضان پڑھتے ہو، یہ تمہارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ چھوڑ دو ان باتوں کو، کیوں اپنے روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کرتے ہو؟ خود ساختہ معراج کی راتیں بنا لی، شب برات کی راتیں بنا لی، کنڈے بنا لیے، بہت کام۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میرا اللہ جب اپنے بندے سے محبت کا، اہل توحید سے، اہل اسلام سے محبت کی بات کرتے ہیں تو فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہاری محبت، تمہاری چاہتیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، جب بات اللہ اس کے رسول کی اتباع، پیروی سنت حدیث کی ہو، پھر تم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ تمہیں کوئی تانا دیتا ہے، تم سے برادری بائیکاٹ کرتی ہے، تم سے قطع تعلق کرتی ہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ تم نے کسی کے تان و تشنی کو نہیں دیکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھنا، اللہ کی محبت کو دیکھنا۔ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں، دوست تانے دیتے ہیں، تم تو آتے ہو تاجر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے،
تمہارا فلاں بھی اٹھا رہا تھا، تمہارا فلاں بھی اٹھا رہا تھا، تمہارا فلاں بھی اٹھا رہا تھا۔ یہ ذہن میں رکھنا یہ باتیں میرے بھائیوں، میں اس لیے کہتا ہوں میرے دل کی تڑپ ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا کر دیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر یہ حرکتیں رہیں صرف رفع الیدین آمین سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جہاں تقابل آئے، ایک طرف میرے نبی کی سنت ہو، ایک طرف معاشرے کی رسم و رواج ہو، اگر تم معاشرے کے رسم و رواج کو اپنے نبی پر ترجیح دے دیتے ہو پھر رفع الیدین کا کوئی فائدہ نہیں، پھر مسجد میں آ کر اونچی آمین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تقابل میں ساتھ کھڑا رہے۔ معاشرہ، لوگ کلخانیوں میں جانا، ختم میں جانا، ہاتھ اٹھانا، اہل شرک کے جنازوں کو رونق دینا، محض اس لیے ووٹ کا نقصان ہوگا، سیاسی لیڈر ناراض ہو جائے گا، فلاں ایسا کر لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، پھر اللہ سے کیا لوگ ہیں؟ اللہ سے محبت کیا ہے؟ کیوں ہم لوگوں سے کیوں کہتے ہیں نماز تراویح کے اندر کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 30 پڑھتا ہے، کوئی 31 پڑھتا ہے، کوئی 40 پڑھتا ہے، تعداد کا معین میرے نبی سے جو ثابت ہے وہ بمائے وتر 11 ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی سنت کی پاسداری نہیں کرو گے، پھر تیزی کے ساتھ نہ قرآن کی تلاوت کا احساس، نہ آیات کا احساس، نہ رکوع سجدے تسبیحات کا احساس، پھر بھاگم بھاگ بس کسی طرح 20 کی فگر پوری کر لیں۔ نہیں، شوق سے، کتنا شوق ہے۔ رمضان مبارک کی پہلی 2 راتوں میں کافی دوست جمع ہو جاتے ہیں، اب بعد میں یوں لگتا ہے کہ یار یہ معاذ اللہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، بھائی یہ کھڑے ہیں پیچھے ہاتھ، یہ نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر تو رمضان مبارک کی راتوں میں رب کے حضور اس قرآن کے سماع میں سننے کے لیے احترام میں قیام کرے گا، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہمیں گناہ کی فکر ہی کوئی نہیں، اس کے انجام، اس کے معاملات کا پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی دنیا میں نیکی تمہیں متاثر نہ کرے جب تک وہ نیکی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، وہ روزہ ہو، وہ افطاری ہو، وہ سحری ہو۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افطاری میں جلدی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، صحیح بخاری کے حدیث۔ جلدی کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورج کھڑا ہو افطاری کر لو، سورج غروب ہو جائے تو نبی السلام کی حدیث ہے کہ روزہ دار کا روزہ ختم ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جتنی جلدی کرو گے افطاری میں، فرمایا اسلام دنیا میں غالب رہے گا جب تک لوگ سحری آخر وقت میں کھائیں گے۔ سحری بہترین سحری ہے، اذان کی آواز آئے تو اپنی سحری ختم کر دیں۔ بہترین افطاری ہے، غروب آفتاب ہو روزہ ختم کر دو۔ جب تک لوگ سحری میں تاخیر، افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، اسلام دنیا پہ غالب رہے گا۔ بظاہر تو کتنی بڑی بات نہیں ہے، غالب کیسے رہے گا؟ اللہ کی قسم ہے، غالب اور غلبہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے تمہاری وفاداری دیکھتے ہیں۔ وفادار کتنے ہیں؟ اگر یہی وفاداری ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 قاریوں کو مقرر کیا، صحیح ترین حدیث ہے، صحیح ترین روایت ہے، جس کی سند اور متن میں کوئی کلام نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ نے حکم جاری کیا کہ لوگوں کو رمضان مبارک میں 11 رکعتیں پڑھاؤ۔ سعودی گورنمنٹ نے، پہلے تو دوسرے مساجد میں تو 11 ہوتی ہیں، اکثر مساجد میں، واللہ عالم جو میری معلومات میں ہے، حرمین کے اندر 2 امام مقرر ہیں، ایک 10 پڑھا کے جاتا ہے، پھر دوسرا 10 پڑھاتا ہے۔ جس نے 20 پڑھنی ہے وہ 20 پڑھ لے، آخری عشر میں پھر دوبارہ صبح کو پھر 11 پڑھاتے ہیں، 31 رکعت تک چلے جاتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے یہ کرونا وغیرہ آیا ہے، سعودی گورنمنٹ نے کہا سنت میں ان کو جمع کر دو۔
تاکہ کم گیدرنگ رہے، ٹائم کم لگے جمع ہونے میں، انہوں نے پھر سنت سے تو پیچھے بندہ نہیں جا سکتا نا، انہوں نے 11 رکعت لازم کر دی۔ اب پچھلے 2 سال سے وہاں پر رمضان مبارک میں وہ 11 رکعتیں پڑھائی جا رہی ہیں حرمین کے اندر۔ اب ہندوستان پاکستان کے مولوی بے چین ہے، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں انہوں نے 20 کو 11 کیا ہے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، سیدنا فاروق اعظم کا آرڈیننس موجود ہے، انہوں نے ابی بن کعب تمیمداری کو مشکات شریف عام حدیث کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھ لیں، روایت بھی صحیح ترین، بہت لمبی سند بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے حکم دیا 11 رکعتیں پڑھاؤ۔ اگر کوئی آدمی اس کا دل اور چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تراویح تھی، رات کی نمازیں تھی، میرے پیغمبر کی صحابی کہتے اللہ کے رسول نے ہمیں تراویح پڑھائی ایک رات، تو ایسا ہوا 27ویں رات تھی، ہمیں ڈر تھا کہ آج ہم سحری نہیں کھا سکیں گے، اتنی لمبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ صاحب مجدی صحابی کہتے ہیں عمر بن خطاب جو تراویح کا امام مقرر کیا، وہ اتنی لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہم تھک کر لاٹھیوں کے سہارے لے کر کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنتے رہتے تھے۔ اتنے لمبے قیام سے ممکن نہیں ہے کہ آپ زیادہ رکعتیں پڑھ سکیں۔ پھر اگر پڑھتے ہیں قرآن کا حیا کریں، تلاوت آرام سے کریں، رکوع صحیح کریں، سجدہ صحیح کریں، رب کے حضور کھڑے ہیں صحیح طور پہ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے، اگر اللہ کے ہاں کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، عبادت اکیلے اللہ کی کرو، اور عبادت کے طریق میں محمد سے نہ ہٹو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ہی تمہارے آئیڈیل ہوں، وہی تمہارے رہبر و رہنما ہوں۔ کائنات کا کوئی بندہ چاہے تقوی میں بہت اونچا ہو یا حکمرانی میں سیاست میں آگے ہو، تمہاری نظروں میں محمد کے مقابل نہیں آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ اس لیے جمعہ کے جب دن ہو تو ذہنی طور پہ ہمیں یہ شعور ہو کہ آج کا دن اور عبادات میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کو زیادہ ترجیح دینی ہے اور اس دن زیادہ پڑھنا ہے۔ تو کم سے کم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر بھی درود ہے اور بڑا درود ابراہیمی بھی ہے۔ تو جمعے کے دن اس کا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آئندہ جمعہ ہمارے قریب حاصل پور کے عظیم علمی شخصیت محترم جناب مولانا محمد عظیم حاصل پوری حافظہ اللہ، بہت اچھے بڑی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہترین گفتگو کرتے ہیں، تو آئندہ جمعہ پڑھائیں گے۔ ساتھی جلدی آئیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔